دوستو آج کے دور میں سعودی عربیہ کی گنتی ہماری دنیا کے سب سے امیر دیشوں کے ساتھ کی جاتی ہے، مگر آپ لوگ اگر آج سے 100 سال پیچھے نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں سعودی عربیہ کا امیر ہونا تو دور، بلکہ یہ پورا ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کا گزر بسر بھی صرف اور صرف ریلیجیس ٹورزم پر ہوا کرتا تھا۔ یعنی ہر سال دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں سے جو بھی مسلمان اس علاقے میں حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اسی کی ارننگ سے ہی اس پورے علاقے کو چلایا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس دور میں پورے سعودی عربیہ کا یہ حال تھا کہ جہاں تک بھی نظر اٹھا کر دیکھا جاتا تھا، وہاں پر دور دور تک سوائے سوکھے ریگستان کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مگر دوستو پھر سعودی عربیہ کی قسمت بدلی اور 1938 میں پہلی بار ان کے علاقے سے تیل نکلا، اور وہ تیل ایسا نکلا کہ جس نے پورے سعودی عربیہ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور پھر دھیرے دھیرے پوری دنیا کے سامنے ایک وہ نیا سعودی عربیہ بن کر تیار ہوا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کرنٹ سینیریو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا شاہی خاندان نہ صرف ایک عالیشان زندگی بسر کرتا ہے، بلکہ ان کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ جتنی دولت اگر ہم لوگ ہماری دنیا کے 10 سے 15 سب سے امیر لوگوں کی دولت کو ملا بھی دیں جب بھی نہیں بن سکے گی۔ یعنی شاہی خاندان کی دولت دنیا کے 10 سے 15 سب سے امیر لوگوں کی دولت سے بھی زیادہ ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہنے والا ہے، کیونکہ ہماری دنیا کی بہت ساری ریسرچ یہ پوری طرح سے کلیئر کر چکی ہیں کہ سن 2050 یا 52 تک ہماری دنیا کی زمین سے تیل پوری طرح سے ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ بچے گا بھی وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ جس کو نکال کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عربیہ کو بھی اس چیز کو لے کر بہت زیادہ ڈر ستانے لگا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سعودی عربیہ کا تو پورا ایمپائر ہی تیل پر کھڑا ہوا ہے۔ سعودی عربیہ نے اس ڈر سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاریاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ شروع کر دی ہیں، اور دبئی جیسے علاقوں سے سیکھ لیتے ہوئے اب وہ اپنے آپ کو ایک ایسا دیش بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو فیوچر میں تیل کی بجائے ٹورزم اور اس جیسی بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈ ہو۔ فیوچر میں آنے والے اس بڑے خطرے سے نپٹنے کے لیے سعودی عربیہ کی طرف سے جو بہت سارے بڑے بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں، ان میں سب سے اہم فیصلہ ایک سٹی کو مانا جا رہا ہے۔ یعنی اب سعودی عربیہ نے ایک ایسا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو نہ صرف پوری دنیا میں سب سے الگ اور سب سے انوکھا ہوگا، بلکہ دبئی جیسے ایڈوانس شہر سے بھی زیادہ اٹریکٹ ہوگا۔ یعنی دبئی سے بھی زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اس شہر کو دی لائن سٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس شہر کو دی لائن سٹی کا نام کیوں دیا گیا ہے، اور آخر اس شہر میں ایسی کون سی چیز ہوگی کہ جو اس کو پوری دنیا سے الگ بنائے گی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام طور پر دنیا کے لگ بھگ سبھی شہر سینٹر سے شروع ہو کر باہر کی طرف پھیلتے چلے جاتے ہیں، مگر یہ پہلی ایسی سٹی ہوگی کہ جو بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں یعنی ایک سیدھی لائن میں بسائی جائے گی، اور یہ اسٹریٹ یعنی سیدھی لائن بھی کوئی چھوٹی لائن نہیں ہوگی، بلکہ لگ بھگ 170 کلومیٹر لمبی ہوگی۔ اب آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ آخر اس شہر کو کیسے بسایا جائے گا۔ یعنی ایک پتلی سی لائن کی طرح آباد یہ شہر 170 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہوگا۔ محمد بن سلمان کے جو سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں اور اس وقت پورے سعودی عربیہ کو چلا بھی رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ سن 2030 تک وہ اس سٹی کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس سٹی کے علاوہ بھی انہوں نے ایسے بہت سارے ٹارگیٹ پہلے سے ہی طے کر رکھے ہیں کہ جس کو وہ 2030 تک کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ٹارگیٹ وہی ہیں کہ جن کی مدد سے محمد بن سلمان 2030 تک سعودی عربیہ کی جو تیل کے اوپر نربھرتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ تیل کے بنا بھی سعودی عربیہ بالکل ویسا ہی رہ سکے کہ جیسا آج کے دور میں رہتا ہے۔ دنیا کے اس نئے عجیب و غریب شہر کو سعودی عربیہ کے پروونس تبوک میں بنایا جا رہا ہے، یعنی ایجپٹ والی سائیڈ میں۔ اس کے علاوہ پرنس محمد بن سلمان نہ صرف اس شہر کے بہت سارے فائدے گناتے ہیں، بلکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ شہر فیوچر میں ہماری دنیا کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کے لیے ایک رول ماڈل ثابت ہوگا۔ بات کریں اب اگر اس شہر کے اسٹرکچر کے بارے میں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شہر 3 اسٹیجز میں بسایا جائے گا۔ سب سے پہلی جو اسٹیج ہے اس کو گراؤنڈ لیول کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیئر پر نہ تو روڈ موجود ہوں گے اور نہ ہی گاڑیاں چلیں گی، بلکہ یہاں پر لوگ یا تو پیدل چل سکتے ہیں یا پھر سائیکل سے چل سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر صرف پیڑ پودوں جیسی نیچرل چیزیں ہی موجود ہوں گی، اور یہیں پر لوگوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، یعنی انسان ایک بالکل ہیلدی لائف جی سکے گا۔ اس کے بعد جو نیچے کی لیئر ہے اس کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے۔
یعنی سیکنڈ اسٹیج میں گاڑیاں بھی چلیں گی، روڈز بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو عام کمرشیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یعنی شاپنگ مالز، آفیسز اور اس طرح کی اور بھی چیزیں وہ ساری اسی اسٹیج پر ہی موجود ہوں گی۔ یعنی ایک ایڈوانس سٹی میں آپ جتنی بھی فیسلٹیز پاتے ہیں وہ اس شہر کی سیکنڈ اسٹیج پر یعنی جس کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے اس میں پا سکیں گے۔ بات کریں اب اگر اس شہر کی تیسری اور فائنل اسٹیج کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کو اسپائن لیئر کا نام دیا گیا ہے، اور یہی اس شہر کی سب سے خاص چیز بھی مانی جا رہی ہے، کیونکہ اس لیئر کے اندر صرف اور صرف ٹرانسپورٹ سسٹم کا ہی انتظام کیا گیا ہے، وہ بھی اتنا الٹرا ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کہ جو 170 کلومیٹر لمبے شہر کو پل بھر میں ہی کور کر سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ٹرانسپورٹ سسٹم کی مدد سے یہاں پر رہنے والے لوگ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف اور صرف 20 منٹ کے اندر پہنچ سکیں گے۔ یقیناً دوستو 170 کلومیٹر لمبے سفر کو صرف اور صرف 20 منٹ کے اندر طے کرنا ایک امیزنگ چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ شہر دنیا کے باقی شہروں سے اس لیے بھی الگ ہوگا کیونکہ اس شہر میں جتنی بھی انڈسٹریز ہوں گی یا پھر ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا یا پھر اور بھی چیزوں میں جہاں پر بھی انرجی یوز ہوتی ہے وہاں ہر جگہ پر صرف رینیویبل انرجی کا ہی یوز کیا جائے گا، یعنی جس تیل کے خاتمے کے خطرے کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس تیل جیسی چیزیں یہاں پر یوز ہی نہیں کی جائیں گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 170 کلومیٹر لمبی لائن میں بنائے جانے والے اس شہر کا زیادہ تر حصہ لگ بھگ 4500 فٹ اونچے پہاڑوں سے بھی ہو کر گزرے گا، مگر سعودی گورنمنٹ نے ان پہاڑوں کو ختم کرنے کی بجائے ان کو اسی میں ہی یوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی ان پہاڑوں کی مدد سے اس شہر کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنایا جائے گا۔ پرنس محمد بن سلمان نے اس شہر کی لوکیشن بھی بڑی سمجھداری کے ساتھ چوز کی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جس جگہ پر اس شہر کو بسایا جا رہا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دنیا کی لگ بھگ 40% آبادی صرف اور صرف 4 گھنٹے کے اندر پہنچ سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب اگر بات کریں ٹارگیٹ کی تو پرنس محمد بن سلمان سن 2052 تک لگ بھگ دنیا کے 1 ارب لوگوں کو اس شہر کی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو یقیناً ایک بڑا آنکڑا ہے۔ اب ظاہر ہے دوستو کہ جب اتنا زیادہ ایڈوانس اور عجیب و غریب شہر بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے مال و دولت بھی بہت چاہیے ہوگا، اسی لیے سعودی گورنمنٹ نے اس پورے پروجیکٹ کے لیے لگ بھگ $500 بلین کا بجٹ پاس کیا ہے۔ یہ رقم کتنی زیادہ بڑی ہے اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہماری دنیا میں پائے جانے والے زیادہ تر دیشوں کی اکانومی بھی اتنی نہیں ہے۔ اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پرنس محمد بن سلمان اس شہر کو لے کر کتنے زیادہ سیریس ہیں۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر 2030 تک کیا سعودی گورنمنٹ اپنے اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر نہیں ہو پائے گی، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں جس سلو اسپیڈ کے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام کیا گیا ہے اس کے حساب سے تو ایکسپرٹس کا یہی ماننا ہے کہ 2030 تک اس مشن کو کمپلیٹ کرنا ناممکن سی بات ہے۔ فی الحال آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔